السلام علیکم گائز، فاطمہ کوکنگ ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، آپ کے روزے خیر خیریت سے گزر رہے ہوں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ گائز، ہمیں نا اپنا ہر دن جو ہے وہ ایک نئی امید، نئی امنگ، نئے جذبے کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ ہر دن کے شروع ہونے کے ساتھ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آج ہم نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے، کچھ نیا کرنا ہے۔ اس طرح کرنے سے نا ایک تو انسان موٹیویٹ بھی رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ نیا کر کے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایک نیا ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ہم کوئی نیا کام سیکھیں گے یا نیا کام کریں گے تو وہ ہمارا ٹھیک ہی ہوگا، وہ ہمارا کام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن غلطیوں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ ہر دن میں ضرور سیکھنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی میں کر رہی تھی کہ یہ ایکسپیرینس کر رہی تھی ایگ پفس بنانے کا۔ ایگ پفس بنانے کے لیے میں نے میدا لیا، ٹھیک ہے۔ میدے میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا، اور اس میں نے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا، اور آئل ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے پانی کے ساتھ گوندھ لیا۔ اس کی ڈو کو میں نے بہت زیادہ نرم یا بہت زیادہ سخت نہیں کرنا تھا، نارمل سی ڈو گوندھنی تھی، تو وہ میں نے اس کو گوندھ لیا۔ اور پھر میں نے کیا کیا کہ تھوڑے سے آئل میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز جو ہے اس کو میں نے کٹ کر کے فرائی کیا، اور پھر اس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا، اور پھر اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا، اور اس میں نے 2 چھوٹے سائز کے ٹماٹر ایڈ کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا، تھوڑی سی سرخ مرچ پسی ہوئی ایڈ کی، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑا سا گرم مسالہ، تھوڑا سا زیرہ، یہ سپائسز میں نے ایڈ کر کے اس کی میں نے اچھے سے بھنائی کی۔ اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد اس میں نے سویا سوس، چلی سوس، کیچپ، گرین چلی، فریش دھنیا، یہ میں نے ایڈ کیا، اور میرے پاس امیونٹی بوسٹ کا مسالہ تھا، وہ میں نے ایڈ کیا۔ آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں نے تھوڑی سی مایونیز ایڈ کی، اور یہ ہمارا جو ہے ایگ پفس کی فلنگ جو ہے یہ بہت اچھے سے یہ تیار ہو چکی تھی، زندگی کے رنگوں سے بھرپور، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی کلرفل یہ لگ رہی تھی، بہت ہی مزے کی، یمی ٹیسٹی یہ فلنگ جو ہے ہماری تیار ہوئی تھی۔ اور انڈے جو ہیں وہ میں نے بوائل کر کے ان کو میں نے ہاف کٹ کر لیا ہوا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میدا جو میں نے گوندھ کے رکھا ہوا تھا اس کی میں نے چھوٹا سا ایک پیڑا لیا، اس کے اوپر آئلنگ کی۔ آئلنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے پتلی سی اس کی ایک روٹی بیل لی۔ اس کی روٹی بیلنے کے بعد اس کے اوپر پھر میں نے دوبارہ سے آئلنگ کر کے اس کو میں نے چکور شیپ میں بنا لیا، اور چکور شیپ میں بنانے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے بیلا۔ پھر بیل کے اس کی میں نے جب اس کی چکور سی شیپ اس کی بن گئی تو اس کے اوپر میں نے یہ جو فلنگ تیار کی ہوئی تھی یہ لگائی، اور یہ فلنگ لگانے کے بعد جو انڈے میں نے ہاف کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے بوائل انڈے، وہ میں نے اس کے اوپر ایک ایک انڈا لگایا، اور اس کو میں نے پف کی طرح جو ہے اس کو میں نے کور کر لیا۔ اس طرح سے یہ میں نے سارے ایگ پفس جو ہے وہ تیار کیے تھے۔ اور ایگ پفس تیار کر کے اس کو میں نے یہاں پر تھوڑا سا کام میرے سے یہ ہوا تھا کہ مجھے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا تھا، مجھے اس کو دوسری طرح سے فرائی کرنا تھا، بٹ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نے اس کو پھر ڈیپ فرائی کیا، کیونکہ دوسری طرح کرنے کے لیے ٹائم مجھے زیادہ چاہیے تھا، تو اس لیے پھر اس کو میں نے ڈیپ فرائی کیا۔ تو اس طرح سے یہ میرے ایگ پفس جو ہیں یہ بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت یہ تیار ہو چکے تھے، لیکن ڈیپ فرائی کرنے کے بعد بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا آیا تھا۔ تو بہت ہی مزیدار یہ یمی ٹیسٹی سے ایگ پفس جو ہیں یہ ہمارے تیار ہو چکے تھے۔ اگر آپ کچوری نہیں بنانا چاہتے، چکن نہیں ہے آپ کے پاس، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں بنا سکتے، ہم بنا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کر کے۔ یہ بہت ہی مزے کے یمی ٹیسٹی ایگ پفس جو ہیں تیار ہوئے تھے۔ آپ بھی ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں گائز، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور یہ ایگ پفس بنائیں، اس کو املی کی چٹنی کے ساتھ، منٹ سوس کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں۔